پاکستان اور چین کی افواج علاقائی امن و استحکام کے لیے شانہ بشانہ ہیں۔ پاک افواج اور پی ایل اے باہمی اعتماد سے جڑے شراکت دار ہیں۔ پاک چین دوستی آسمودہ اور ہر کسوٹی پر پورا اترنے والا رشتہ ہے۔ تمام چیلنجز کے باوجود پاک چین دوستی ثابت قدم رہی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا جی ایچ کیو میں چینی پیپلز لبریشن آرمی کی 99ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان میں چین کے سفیر تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ چین کے ڈیفنس اتاشی میجر جنرل وانگ زونگ، چینی سفارتخانے کے حکام کی شرکت، تینوں مسلح افواج کے اعلیٰ افسروں نے تقریب میں شرکت کی۔ فیلڈ مارشل نے پی ایل اے کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ وطن عزیز سے امن دشمنوں کے خاتمے کا مشن، سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان اور ضلع نوشکی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن کے دوران فتنہ الخوارج کے 12 دہشت گرد ہلاک، دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ہلاک دہشت گردوں میں ایک خودکش بمبار بھی شامل ہے۔ نوشکی میں فتنہ الہندوستان کے 7 کارندے مارے گئے۔ شمالی وزیرستان میں فتنہ الخوارج کے 5 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا گیا۔ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور معصوم شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں میجر حافظ احسان الہی شہید ہو گئے۔ میجر حافظ احسان الہی نے دہشت گردوں کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ میجر احسان الہی جوانوں کی قیادت کر رہے تھے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نواز شریف سے رائیونڈ میں ملاقات ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی ملاقات میں موجود رہے۔ ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اگر سندھ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نئے صوبے کی ضرورت نہیں ہے، سندھ کے لوگوں کے منتخب نمائندے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نئے صوبے کی ضرورت نہیں ہے، تو پنجاب میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ کہے کہ سندھ کے اندر نیا صوبہ بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے۔ پیپلز پارٹی اپنی خواہش پہ یہ بات نہیں کرتی۔ پیپلز پارٹی سندھ کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ نہیں بننا چاہیے۔ صوبے بنانے کا اختیار نہ پیپلز پارٹی کا ہے، نہ میرا ہے، نہ اعظم بخاری کا ہے، نہ کسی اور کا۔ پیپلز پارٹی کی ملک میں نئے صوبوں کی مخالفت، صوبائی وزیر سعید غنی کی پریس کانفرنس۔ کہا سندھ میں نئے صوبوں کی ضرورت نہیں، صوبے بنانے کا اختیار پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے پاس نہیں۔ نئے صوبے کے لیے پہلے صوبائی اسمبلی میں 2/3 اکثریت سے قرارداد ضروری ہے۔ پنجاب میں بیٹھا کوئی شخص سندھ میں نئے صوبوں کی بات نہیں کر سکتا۔ پیپلز پارٹی نے کبھی دھاندلی سے اقتدار حاصل نہیں کیا۔ ہم قومی یا صوبائی اسمبلی میں خیرات کی سیٹوں پر نہیں بیٹھے۔ مسلم لیگ آج تک کوئی الیکشن دھاندلی کے بغیر نہیں جیتی۔ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز اپنی سیٹ پر ہارے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو جمہوری بات کرنے کے لیے نون لیگ کی ضرورت نہیں۔ وہی حرکت کی ہے جو کبھی کوئی ون یونٹ بنانے والی ساری باتیں کر، اور جب اس سے کوئی کہتا ہے کہ تمہیں استعفیٰ دینی چاہیے تو میں بھی حق بجانب ہوں۔ یہ تو سارے ملک سے کھیل رہا ہے۔ اب یہاں صوبے بننے چاہیے، ایسی سوچ پر تم گلی میں نکل کے تو دیکھو لوگ تیرا تماشا کیا کریں گے۔ اتنا تو ہوتا نہیں ہے کہ پنجاب اسمبلی میں ایک ریزولوشن پاس کروایا تو کیوں نہیں ابھی تک صوبہ بنا۔ اس بات پر جتنی بھی مذمت کی جائے میں اس کو کم سمجھتا ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے وزیر داخلہ سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ نثار کھوڑو نے کہا کہ محسن نقوی ملکی سالمیت سے کھیل رہے ہیں۔ سندھ کی تقسیم کی بات کرنے والے عوامی رد عمل کا سامنا کریں گے۔ پنجاب اسمبلی نے قرارداد منظور کی، وہاں نیا صوبہ کیوں نہیں بنایا جا رہا؟ ایک طرف اخراجات کم کرنے، دوسری طرف مزید صوبے بنانے کی تجویز دی جا رہی ہے۔ متنازع بیانات کے ذریعے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سیاسی جماعتوں کی حکومتوں کو کبھی آئینی مدت پوری نہیں کرنے دی گئی۔ ماضی میں وزیر اعظم کو مدت پوری کرنے سے روکا جاتا رہا۔ پاکستان میں سازشوں کی ایک طویل تاریخ رہی ہے۔ بلاول بھٹو ہماری الٹی گنتی سے پہلے اپنے والد اور چیئرمین سینٹ سے استعفیٰ لیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں الٹی گنتی کب، کس کی اور کہاں شروع ہو جائے پتہ نہیں چلتا۔ بلاول بھٹو کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ پیپلز پارٹی کو مریم نواز کی شاندار کارکردگی کا خوف کھائے جا رہا ہے۔ مریم نواز آئندہ الیکشن میں وزیر اعظم پاکستان کی امیدوار ہو سکتی ہیں۔ پیپلز پارٹی نے کراچی کا بیڑا غرق کر دیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہمارے بڑوں کی توہین کی جائے اور ہم خاموش رہیں۔
नए इंतजामी यूनिट्स। एमक्यूएम ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बयान की हिमायत कर दी। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं नए सूबों के लिए सबसे पहले एमक्यूएम ने आवाज़ उठाई। सरहदों की हिफाजत करने वाले भी समझते हैं कि अब वक्त आ चुका है। पाकिस्तान की मरूसी और ख़ानदानी सियासत उसका जवाब नहीं दे सकती। मुल्की वक़ार पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान का इलाज अब पेनाडोल की गोलियों से नहीं होगा। फारूक सत्तार बोले, पाकिस्तान में नए इंतजामी यूनिट्स का क़याम नागुज़ीर हो चुका है। इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल होने चाहिए। अवाम के बुनियादी मसाइल के हल के लिए इक़दामात करना होंगे। मुल्क में नए सूबे के क़याम के हवाले से रेफरेंडम करवाएं। मुल्क में नए सूबों के क़याम का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। अवाम पाकिस्तान पार्टी का मुल्क में नए सूबों और इस्लाहात पर जोर। शाहिद खाकान अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, हुक्मरानों को आज एहसास हुआ है मुल्क नहीं चल रहा। वज़ीर दाखिला का मशकूर हूँ कि उन्हें एहसास हुआ। सिर्फ सूबे बनाने से मुल्क ठीक नहीं होगा, निज़ाम को भी ठीक करना होगा। सबको बैठकर मसाइल का हल निकालना होगा। अवाम को खुद फैसला करने दें कि क्या करना है। मुल्क में बेरोज़गारी 21 साल की बदतरीन सतह पर है। गुज़श्ता 4 साल में कर्ज 45 से बढ़कर 85,000 अरब तक चला गया। इन कर्जों का बोझ भी अवाम बर्दाश्त करेंगे। हुकूमत ज़राअत के हवाले से कोई पॉलिसी नहीं बना सकी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग नूरा कुश्ती कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो खुद फॉर्म 47 की पैदावार हैं। अमीर जमाती इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने कहा कि सब ने मिलकर निज़ाम को ख़राब किया है। जीतने वाले को आने दें, सिस्टम खुद ठीक हो जाएगा। बातें करने से मसला हल नहीं होता, आइन पर अमल नहीं हो रहा। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का दूसरा मरहला। दूसरे मरहले में 21 हलकों में वोटिंग होगी। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी दंगल करीब आ गया। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 मुहाजिर की 12 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है, जबकि मुजफ्फराबाद डिवीजन में 208 और 12 लाख से ज्यादा वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे और 12 लाख से ज्यादा वोटर्स हक़ राय दही के लिए तैयार हैं। और आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। पोलिंग के मौके पर 4000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार भी तैनात किए गए। अवाम को वही हकूक दिलाना चाहता हूँ जो हर पाकिस्तानी शहरी को हासिल है। इसमें से दूसरा है हक़ मलकियत। हक़ मलकियत का मतलब है कश्मीर के पानी, बिजली, ज़मीन, जंगल और तमाम वसाइल पर पहला हक़ कश्मीर के अवाम का हो। कश्मीर के वसाइल से चलने वाले हर प्रोजेक्ट का हिसाब अवाम के सामने हो और उसका वाजिब हिस्सा कश्मीर तक पहुँचाए। कश्मीर के अवाम को वही हुकूक दिलवाना चाहता हूँ जो हर पाकिस्तानी को हासिल हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वीडियो पैगाम। कहा, अवाम के हुकूक में सबसे पहले हक़ हाकमियत है। आप जिसके हक़ में वोट डालें, नतीजा भी उसके हक़ में निकले। हर प्रोजेक्ट, हर रोड पर मकामी अफराद की नौकरियां लाजमी होना चाहिए। 2 अगस्त को हक़ हाकमियत के लिए तीर पर निशान लगाएं। कश्मीर का फैसला कश्मीर करेगा। आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत होगी। कश्मीर में कैंपेन करने वाले कोई अपना मंसूबा ही बता दें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, आज़ाद कश्मीर में मुहाजिर नशिस्तों पर एतराज़ात साजिश का हिस्सा हैं। खिदमत के मैदान में कोई भी मुस्लिम लीग नून का मुकाबला नहीं कर सकता। नून लीग ने हमेशा कश्मीर कॉज के लिए आवाज़ उठाई और अमली इक़दामात किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कश्मीर में दानिश स्कूल समेत मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं। मशरिक़ वस्ता पर एक बार फिर जंग के साए मंडलाने लगे। अमरीकी सदर का ईरान पर नए हमलों का हुक्म। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि मुमकिन हमले हफ्ते के आखिर में हो सकते हैं। हमलों का मकसद ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना है। ईरान पर हमले अमरीका और इसराइल मुश्तरका तौर पर करेंगे। पेंटागन का ईरान पर मुमकिन तबसरों से इनकार। सदर ट्रंप की हिदायत पर किसी भी वक्त कार्रवाई के लिए तैयार हैं।
ایران پر سخت حملے کریں گے، وہ خود بولیں گے اب ہم مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی اشتعال دلا رہے ہیں، ڈیل کا اعتماد کمزور پڑ رہا ہے۔ امریکی حملوں میں ایران کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ایران کی بحریہ، فضائیہ اور فضائی دفاعی نظام تقریباً تباہ ہو چکے ہیں۔ ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ایران کا امریکی حملے کی صورت میں بھرپور جواب دینے کا اعلان۔ خاتم الانبیاء بریگیڈ کے اعلیٰ ترین کمانڈر میجر جنرل علی عبداللہی نے امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ کہا امریکہ کی ایران کے خلاف کارروائیاں خطے میں وسیع جنگ کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ امریکہ کے دفاعی ڈھال بننے کا خطے کے ممالک امریکہ سے اپنی وابستگی پر نظر ثانی کریں۔ جارحیت کر کے بھاگنے کا دور ختم ہو چکا۔ کمانڈر میجر جنرل علی عبداللہی نے مزید کہا کہ جارحیت کر کے بھاگنے کا دور ختم ہو چکا ہے۔ چیف جسٹس کے ریٹائر ہونے والے ملازمین کو پنشنری مراعات کی فوری فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا پنشن سے متعلق تمام رسمی کارروائیاں ریٹائرمنٹ سے قبل مکمل کی جائیں۔ سپریم کورٹ ملازمین کی فلاح و بہبود اور مؤثر انتظامی نظام کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ رجسٹرار سپریم کورٹ، افسران اور ملازمین نے حفظ الرحمان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے حفظ الرحمان کو پنشنری مراعات کا چیک پیش کیا۔ اضافہ روپوں میں کمی پیسوں میں، حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی کمی کر دی۔ ڈیزل 66 پیسے اور پیٹرول 12 پیسے فی لیٹر سستا۔ ڈیزل 392 روپے اور 30 پیسے اور پیٹرول 336 روپے 3 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ پیٹرولیم ڈویژن نے قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق 1 سے 3 اگست کے لیے ہوگا۔ دوسری جانب اوکرا نے ایل پی جی کی قیمت میں 13 روپے فی کلو اضافہ کیا۔ اگست کے لیے ایل پی جی کی قیمت 254 روپے فی کلو۔ گھریلو ایل پی جی سلنڈر 152 روپے مہنگا، قیمت 3001 روپے مقرر۔ پنجاب سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول فراہم کر رہا ہے۔ حکومت سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت دے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا امریکی اعلیٰ سطح کے کاروباری وفد سے خطاب کہتی ہیں امریکی وفد کی آمد دونوں ممالک کے درمیان معاشی تعاون کے فروغ اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کا مظہر ہے۔ پنجاب میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ حکومت نے سرمایہ کاری کے عمل کو آسان بنانے کے لیے 1 ونڈو نظام متعارف کرایا ہے۔ متعدد ترقیاتی منصوبے نجی شعبے کی شراکت سے مکمل کیے جائیں گے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری۔ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور بالائی سندھ کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے، جبکہ بعض مقامات پر موسلادھار بارش بھی ہو سکتی ہے۔ نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات کی کراچی میں بھی بارش برسنے کی پیش گوئی۔ شیخوپورہ میں نالا ڈیک اور نالا بھیر کی طغیانی 500 آبادیاں زیر آب آ گئیں۔ سیلاب کی وجہ سے ہر طرف تباہی کے مناظر ہیں۔ غذائی اجناس کی قلت، دھان، سبزیوں اور جوار کی فصلیں سیلابی پانی میں ڈوب کر تباہ ہو گئی ہیں۔ کئی علاقوں میں خشک راشن ختم ہو چکا، جانوروں کے لیے چارہ، جان بچانے والی ادویات ختم ہو چکی۔ بجلی کا نظام درہم برہم، رابطہ سڑکیں ٹوٹنے سے متاثرہ علاقوں کے شہری گھروں میں محصور ہو گئے۔ متاثرین کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری امدادی کارروائیاں شروع کرنے کا مطالبہ۔